عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ -1 کی تیاری کی جا رہی ہے؟ اور انہوں نے اپنی جو کل گزشتہ روز جو ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا تھا 2 روز قبل. انہوں نے یہ کہا تھا کہ امپورٹڈ سرکار اس کے سرپرست اس حقیقت پر کہ قوم نہایت ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور مایوس کن انداز میں -1 کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ وہ -1 ہے جو ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے یا یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر -1 ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نادیہ، جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کا بنیادی تضاد جو ہے وہ عمران خان ہے. چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ میڈیا ہو، پورا فوکس لگتا ہے کہ جی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کی ذات میں سمٹ گیا ہے، اور اس ملک کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ معاشی مسئلہ ہے، نہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں کہ جی معاشی حوالے سے کیا کرنا ہے، سیاسی حوالے سے کیا کرنا ہے. یہ کوئی سوال نہیں کر رہا کہ جی اس ملک میں جو عدم استحکام ہے سیاسی وہ کیوں ہے، اور اس سے نکلنے کے اسٹیل میٹ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. تم ان ٹوٹل جو اصل سوال ہیں سلگتے ہوئے اس پہ بات نہیں کریں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہم عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں اور تو اس پہ بالکل کرنی چاہیے بات. لیکن حکومت تو یہ مانتی ہے نا عامر کہ عدم استحکام عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. نہیں، عدم استحکام دیکھیں کسی شخصیت میں نہیں سمیٹا جا سکتا. عدم استحکام کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں اس کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد جو ہے بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے ان کے اوپر. پارلیمنٹ آپ کی یعنی کہ نیشنل اسمبلی مکمل نہیں ہے. وہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ کرتی ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بعض شخصیات کو کہتے ہیں نا خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. نیب لاز میں تبدیلی ہوتی ہے، نیب جیسے دائرے کو بالکل آپ ختم کر دیتے ہیں تو جناب لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ جی 120 لوگ نہیں بیٹھے ہوئے اس قومی اسمبلی کے اندر، پھر بھی وہ قانون سازی کر رہی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ سپیریئر جوڈیشری کے خلاف تو خود حکومت لگی ہوئی ہے کہ جب وہ ذرا سا کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ جو ریموٹلی بھی ذرا سے عمران خان کو بینیفیشل ہو تو فوراً پورا دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹ کا کرائسس ہے، اور اس اسٹیٹ کے کرائسس کو اگر آپ سمجھیں کہ عمران خان کی ذات میں سمیٹ دیں تو میرے خیال میں بڑا یا تو ہمارا کچھ مطلب ہے، کچھ تعلیم و تربیت کی کمی ہے ہم میں، کیونکہ اتنا بڑا اتنا سہل مسئلہ نہیں ہے. عمران خان اگر کوئی ہے تو عمران خان سمٹم ہے اس بڑے مسئلے کا کہ جو سیاست کو درپیش ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور وہ سمٹم تو اس سے بڑا سمٹم تو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے، اس سے بڑا سمٹم تو نواز شریف اور شہباز شریف ہیں اور ہاؤس آف زرداری ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہماری گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی. بس -1 پہ پہلا اپنا اوپننگ کامنٹ دے دیں تاکہ میں اچھا دیکھیں ہمارے یہاں بالکل میں آ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارے یہاں جو یہ -1 کی خواہش ہے یہ آج سے نہیں، مختلف وقتوں میں جو بھی سیاستدان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیڈ بکس میں آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مائنس کر دیا جائے، اور مختلف وقتوں میں مختلف سیاستدانوں کے ساتھ کوشش کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی ہے. اور عمران خان کی صورت میں تو اور زیادہ مشکل یوں ہے کہ کمپیئر ٹو ادر پولیٹیشین ظاہر ہے کہ ان کے اوپر تو بہت ہی ٹینٹڈ الزامات تھے، اس طرح کے کہتے ہیں نا فائنینشیل کرپشن کے بہت زیادہ الزامات تھے. عمران خان کو اب اس کے مخالفین مانے نہ مانے اس کو مسٹر کلین آف پاکستانی پولیٹکس سمجھا جاتا ہے. عوامی پرسپشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے مخالفین کی بات نہیں کر رہا. جو ایک غالب اکثریت ہوتی ہے کہتے ہیں نا. چلے یہ -1 آپ کے نزدیک جو ہے وہ وہی خواہش ہے جو کہ آپ سیاست میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں. سب سے بڑا جو ہے ایک جملہ اور کہ اس میں دیکھیں کوشش صرف عمران کو دیوار سے لگانے کی نہیں ہو رہی ہے، ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے اس حکومت کو کہ ان کی موجودگی میں ان کی دال نہیں گل رہی. عمران خان بار بار ان کے جو کہتے ہیں نا جو ایک سڑا ہوا جو کہتے ہیں نا ہماری سیاست کا رخ ہے وہ دکھاتے ہیں جی کہ کرپشن ہے اور یہی خاندان مسلط ہیں، بار بار وہ یہ بات کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران کی موجودگی میں اب ان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کریں، کوئی اور طریقہ واردات کریں، خواہش یہی ہے. اب اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، اس سے پاکستان میں استحکام آتا ہے یا مزید عدم استحکام آتا ہے، تو میری ناچیز رائے میں مزید عدم استحکام آئے گا.